دوستو، خلوص کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کے بہترین نتائج، شاندار ریزلٹس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی مثال بنگلور کی کائزن اکیڈمی ہے۔ تقریباً 15 سال قبل چند ہم خیال نوجوانوں نے مل کر بنگلور کے گووند پور ٹینری روڈ کے علاقوں کے اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن دینے کا سلسلہ شروع کیا، کوچنگ کلاسز کا آغاز کیا۔ 15 سالوں سے جاری چند نوجوانوں کی محنت اب رنگ لا رہی ہے۔ کائزن اکیڈمی گووند پور کا ایک بڑا تعلیمی ادارہ بن کر ابھر رہا ہے۔ 11 فروری بروز چہارشنبہ کائزن اکیڈمی نے اپنا گریجویشن ڈے منایا۔ بنگلور سٹی جامع مسجد کے خطیب و امام مولانا مقصود عمران رشادی مہمان خصوصی تھے۔ کائزن اکیڈمی کے فاؤنڈرز وحید الزماں سید ندیم و دیگر موجود تھے۔ بیریز امیٹی ہال HBR لے آؤٹ میں یہ گریجویشن ڈے پروگرام ہوا۔ اس موقع پر مولانا مقصود عمران رشادی نے کائزن اکیڈمی کی خدمات کی ستائش کی اور اسٹوڈنٹس کو نصیحت کی۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ ہم آپ سے یہی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی دین پر قائم رہیں، اسلام پر ثابت قدم رہیں اور ترقی کی طرف آگے بڑھتے رہیں۔ یہ آپ کا حجاب، یہ آپ کی ساری چیزیں کبھی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی۔ میں امریکہ میں تھا، مسجد میں ایک عیسائی عورت آئی اور اسلام کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کہا گڈ آفٹرنون سر۔ اچھا گڈ آفٹرنون۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ آگے بڑھا، میں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا گڈ آفٹرنون، لیکن میں نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ تو پوچھی وائی؟ نو ہینڈ شیک، نو، یہ حرام ہے۔ ہم ترقی کریں گے لیکن اسلام پر ثابت قدم رہ کر، اس لیے کہ یہ دین بہت دین قیم ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں۔ اس کے قرآن کے لفظ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک الدین القیم۔ یہ جو دین ملا ہے کوئی معمولی نہیں، اسے سنبھال کے رکھنا اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ اور یہ ہمارے جو یہاں کی جو ذمہ دار ہیں، ندیم صاحب، وحید صاحب اور پورے ان سب کے لیے بھی دعا کرتے رہنا، اور ساتھ کے ساتھ ہمارے جو پرنسپلز ہیں اور جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا۔ اس لیے میں اپنی بات کو یہیں اختتام تک پہنچانا چاہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں وحید الزماں ہوں، اکیڈمک ڈائریکٹر اور گروپ آف انسٹیٹیوشنز کا۔ تو الحمدللہ ہمارا ادارہ 2011 میں اس کی بنیاد پڑی، اور اس کی بنیاد الحمدللہ ہمارے حضرت امیر شریعت ثقیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے یہ ادارہ ترقی پاتے ہوئے 15 سال اس کو ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارے سیکنڈ PUC میں پڑھنے والے بچوں کا گریجویشن ڈے منانا گیا، جس میں تقریباً جو ہے اس سال ہمارے یہاں سے 100 بچے وہ سیکنڈ PUC امتحان لکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 40 بچے ہمارے سائنس کے اور 60 بچے ہمارے کامرس کے، کہ ماشاءاللہ آج کا یہ دن ان بچوں کے لیے بہت ہی اہم دن ہے کہ سال بھر ان کے اساتذہ نے ان کے بچوں پر محنت کی، اور ماشاءاللہ آج ہمیں پوری امید ہے کہ جب ان کا امتحان Feb 28 کو شروع ہونے والا ہے کہ انشاءاللہ تقریباً 50 طلبہ سے زائد ہمارے ڈسٹنکشنز لائیں گے، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ ان کے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہے، اور ان بچوں کو جو تحفہ پیش کیا گیا گریجویشن سرٹیفکیٹ اور گریجویشن مومنٹو، تو اسے دیکھ کر ماشاءاللہ بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ اور ہمارے ساتھ شہر بنگلور کے مشہور عالم دین حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران صاحب بھی رہے ایز اے چیف گیسٹ۔ حضرت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کافی وقت حضرت نے ہمارے ساتھ بتایا، اور بچوں کے لیے بہت ہی ایک اہم پیغام چھوڑ کر گئے کہ آئندہ زندگی بچوں کو کیسا گزارنی۔ تو بس اللہ سے یہی امید ہے کہ اس ادارے کی اللہ بھرپور جو ہے مدد فرمائے، اور مزید اس میں جو ہے ترقی عطا فرمائے۔ اور ایک بات آپ کو میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس آنے والی اتوار کو یعنی 15 فروری کو
हमारा और एक प्रोग्राम मरहबा पैलेस में वन डे वर्कशॉप SSLC के तमाम तालिब इल्मों के लिए होने जा रहा है। खुसूसी तौर पर इंशाअल्लाह 15 फरवरी को मरहबा पैलेस में मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे तमाम जितने पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों के लिए, खुसूसन बच्चियों के लिए इंतज़ाम रखा गया है। सवेरे 9:30 बजे से तकरीबन जो है 3:30 तक ये प्रोग्राम होगा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Sayyid Nadeem. I am the Secretary of the Kaizen Educational Trust and Managing Director of Kaizen Academy, Alhamdulillah. First of all, thanks to Almighty Allah for this day, for the blessings that He has showered upon us, Alhamdulillah. Today marks a very special day for us at Kaizen Academy. We are here celebrating the graduation day of our students. This marks the 5th batch of Kaizen Academy from PUC Day Scholars program. So we started this PUC Day Scholars program with a vision. We wanted to provide a nurturing environment, a grooming arena where all these competitors are molded into winners. And Alhamdulillah, we have been successful in doing that. We started with a strength of 56 students in 2020, and today we have Alhamdulillah 210 students studying with us. And today 100 students are graduating from our academy. A proud moment indeed for us. And if I talk about our results, Alhamdulillah, we have been giving 100% results for all these 5 years. And the USP of Kaizen Academy is almost 30% students pass with distinctions. This is a record, I can vouch for it, saying that 30% plus students passing with distinctions, and the remaining chunk is majorly over first class. So we have not seen any students in the second class category or the pass class category. So this is our USP, Alhamdulillah. So whatever the parents look for today, we have been able to provide to our students in our facility, from the environment, from the security, from the modern education point of view, everything. Our academy is a wholesome package, Alhamdulillah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम सफ़ीउल्लाह है। मैं साइंस का टीचर हूँ काइज़न एकेडमी में। आम तौर पर 10th स्टैंडर्ड को आने के बाद, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड एक टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ होता है, स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स में डिफ़िकल्टी फेस होना शुरू हो जाती है। और 10th स्टैंडर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो कर्नाटका स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। अब उस स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में बच्चे चाहते हैं कि वो अच्छी तरह से एक्सेल कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। अब हमारे यहाँ एक प्रोग्राम होता है जो शाम में 5:30 से लेकर 8:30 तक का इवनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम एक्सक्लूसिवली कोचिंग करते हैं स्टूडेंट्स को टू गेट एक्सेलेंट मार्क्स, किस तरह से अपने मार्क्स को अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट जनरली भी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एक कन्नड़ा जनरली, जो आम तौर पर खुसूसन हमारे तबके, हमारे मुस्लिम बच्चियों में उमूमन ये प्रॉब्लम पाया जाता है कि कन्नड़ा प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। कन्नड़ा के सब्जेक्ट को लेकर वो हमेशा वो डरे हुए रहते हैं कि कन्नड़ा एग्ज़ाम हमें डिफ़िकल्ट लगता है। तो हमें एक्सक्लूसिवली एक सेपरेट मास्टर इन कन्नड़ा, एक टीचर आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कन्नड़ा क्लासेस को हैंडल करते हैं। एंड ये होम ट्यूशन मेथड नहीं होता, बल्कि हमारे यहाँ तो एक कंप्लीट कोचिंग चलती है। तकरीबन 11 महीने तक की कोचिंग होती है, पूरा तकरीबन एक साल तक की कोचिंग चलती है। जनरली हमारी कोचिंग अप्रैल के महीने में शुरू होकर मार्च के महीने तक चलती है। 11 महीने और 12 महीने की कोचिंग चलती है। हमारे यहाँ 3-3.5 घंटे की कोचिंग होती है, जिसमें 2 सब्जेक्ट होते हैं। ये 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट होता है, कन्नड़ा लेते हैं, मैथमेटिक्स कराते हैं, साइंस एंड सोशल। ये 4 सब्जेक्ट जो बेसिकली जो आम तौर पर स्टूडेंट्स टफ समझते हैं, उन्हीं को हम फोकस करके पढ़ाते हैं। From 2nd PUC Commerce CETA. I am very lucky to be a part of Kaizen Academy, and here I have been improved in lot of fields, जैसे कि business studies, business studies, economics, computer science, accountancy, English and Hindi. As a part, English and Hindi were the languages, but I have been improved more in English. And where I was a weak student in my school studies, I have been improved more and more in my computer science. And I am so confident enough that I can after my 2nd PUC I can join any field in computer science. I am being so confident. So I thank Kaizen team for improving me in such fields. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. My name is K. Afifa Batul from Science Kaizen Academy. I'm truly honored and
deeply humbled to stand here today as a Best Student of the Year award. To be honestly say that I have no words how I'm feeling right now, but to be recognized among so many talented and brilliant students is a dream come true, and I'm really filled with immense gratitude.